السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی قدر، T20 ورلڈ کپ ابھی حال ہی میں ختم ہوا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین فائنل تھا اور جس نے اچھی کرکٹ کھیلی وہ جیت گئے۔ اب ورلڈ کپ کے فائنل میں شکست کے بعد پاکستان کے اوپر پاکستانی ٹیم کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے، بہت سارے کھلاڑیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، انہیں کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے، انہیں نکال دینا چاہیے، انہیں ڈراپ کر دینا چاہیے، ورلڈ کپ میں فلاں کا قصور تھا، فلاں کا قصور تھا۔ اور مجھے دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پورے ورلڈ کپ کا ایک تجزیہ پیش کریں، تو سانپ گزر جانے کے بعد لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جس ٹیم نے ورلڈ کپ کھیلا اس پوری ٹیم کا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کو یہ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ٹیم سلیکشن کتنی درست تھی اور پاکستان کی اس موجودہ ٹیم میں کس کھلاڑی کی جگہ بنتی ہے اور کس کھلاڑی کی جگہ نہیں بنتی۔ تو جلدی آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے اوپنرز کو لیں، بابر اعظم اور محمد رضوان۔ بہت زیادہ تنقید ان دونوں پہ کی جاتی ہے اور میرے خیال میں جتنی تنقید ہم ان دونوں پہ کرتے ہیں شاید یہ اتنی تنقید کے حقدار نہیں ہے۔ آپ پچھلے 2-3 سال جب سے انہوں نے اوپننگ کرنی شروع کی ہے تو آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ایسے ہی ورلڈ نمبر 1 نہیں بن گئے۔ ورلڈ نمبر 1 جوڑی، اوپننگ جوڑی، یہ ایسے ہی نہیں بن گئے۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر اور فنچ کے ہوتے ہوئے، ساؤتھ افریقہ کے جناب بہترین اور شاندار قسم کے ڈی کوک کے ہوتے ہوئے، اور انگلینڈ کے جوز بٹلر کے اور الیکس ہیلز کے ہوتے ہوئے، انڈیا کے جناب روہت شرما کے ہوتے ہوئے، اگر پاکستانی بیٹر محمد رضوان اور بابر اعظم ورلڈ نمبر 1 جوڑی ہیں تو ان کے کریڈٹ پہ کئی شاندار اننگز بھی ہیں۔ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ یعنی 200 سے بھی اوپر رن دونوں اوپنرز نے چیس کیا تھا، بنایا تھا اور پاکستان کو فتح دلائی تھی۔ تو میرے خیال میں اتنی تنقید کے یہ حقدار نہیں ہے جتنی تنقید ان پر کی جاتی ہے۔ ہاں، ورلڈ کپ میں ان کا سٹرائک ریٹ بہت زیادہ کم رہا، 100 سے بھی کم رہا دونوں کا۔ تو میرا ان دونوں کو مشورہ یہ ہے کہ یہ اوپننگ کریں، لیکن کم از کم اتنا ہی بیٹنگ کریں کہ جہاں پچ مشکل ہو کم از کم ہر اوور میں ایک باؤنڈری ضرور ہونی چاہیے۔ باقی جہاں پچیں آسان ہوتی ہیں تو وہاں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، دور تک کوئی ان کے قریب اور ہم پلہ تک نہیں ہے۔ تو بابر اعظم اور محمد رضوان کے لیے میری سلیکشن یہ ہے کہ ان دونوں کو T20 میں اوپنر آنا چاہیے۔ اور میں ان ناقدین کو جو بے تکی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کو اوپنر نہیں آنا چاہیے، تو دوستو اگر یہ دونوں اوپنر نہیں آتے تو پھر T20 میں ان کی جگہ ہی نہیں بنتی۔ اگر ان دونوں کو نکال دیں تو آپ کی پوری ٹیم جو آپ نے ورلڈ کپ میں کھلائی تھی وہ 50 رن بھی نہیں بنا سکتی۔ زمبابوے کے میچ کو لے لیں، اگر یہ دونوں اوپنر نہیں چلے تو آپ سے 130 رن جو ہے وہ چیس نہیں ہو سکے۔ تو لہٰذا تنقید کرتے ہوئے بھی حقیقت کو مد نظر رکھا کریں، حقیقت کو سامنے رکھا کریں۔ بابر اعظم کی پکی جگہ بنتی ہے، بابر اعظم اور محمد رضوان کی، کہ یہ اوپننگ کریں۔ لیکن بہرحال میرا جناب کپتان بابر اعظم کے لیے مشورہ ضرور ہے کہ بابر اعظم آپ کپتانی T20 اور ODI میں چھوڑ دیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ڈبل مائنڈڈ سے ہوتے ہیں، آپ بیٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کپتانی کے متعلق بھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ میں آپ کپتان رہیں، آپ کو خود چاہیے کہ آپ T20 اور ODI میں کپتانی چھوڑ دیں اور آپ پیور بیٹسمن کے طور پر پرفارمنس کریں۔ ہمیں آپ بیٹنگ کرتے ہوئے زیادہ پسند ہے، کپتانی کرتے ہوئے آپ ہمیں اتنے زیادہ پسند نہیں آتے۔ بہرحال اوپننگ پہ ان دونوں کی بہترین مسلمہ جناب ان کی جگہ بنتی ہے۔ اس کے بعد جناب ون ڈاؤن پہ آ جائیں۔ ہم نے حیدر علی کو بہت آزمایا، بے انتہا سرمایہ کاری کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے۔ میرے خیال میں حیدر علی ایک ایسا بیٹسمین ہے کہ میڈیا میں اس کو اچھالا بہت جاتا ہے، اس کا نام بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی تو بنیادی تکنیک ہی ٹھیک نہیں ہے۔
حیدر علی کو نکال دیں، آپ نے بہت کھلا لیا اسے، بہت سرمایہ کاری کر لی بابر اپنا حیدر علی پہ، اسے ڈومیسٹک میں بھیجیں۔ محمد حارث کو آپ نے، نوجوان ہے، ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھلایا، پرفارمنس دی اس نے۔ نوجوانوں کو آپ مواقع دیں، جتنی سرمایہ کاری آپ نے حیدر علی پہ کی ہے، میرا مشورہ یہ ہے پی سی بی کو کہ اگر گنتی کے 20 میچ اعتماد کے ساتھ محمد حارث کو کھلا دیں تو محمد حارث اپنی جگہ پکی کر لیں گے، نوجوان ہیں، اور اگر وہ فلاپ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس چوائس ہے، آپ ڈومیسٹک پرفارمر کو لے آئیں کسی کو بھی۔ لیکن بہرحال حیدر علی اگر کسی کا منظور نظر نہیں ہے تو اس کے بعد، اس ورلڈ کپ کی اور نیوزی لینڈ کی سیریز کی پرفارمنس کے بعد حیدر علی کی کم از کم پاکستانی ٹیم میں فی الوقت جگہ نہیں بنتی۔ تو ون ڈاؤن پہ محمد حارث ایک بہترین چوائس ہیں آپ کے پاس۔ نمبر 4 پہ شان مسعود کو آپ نے کھلایا، اور میں بالکل اس حق میں ہوں کہ شان مسعود کی جگہ ٹھیک بنتی ہے۔ کیوں کہ اگر اوپننگ میں بابر اعظم اور محمد رضوان نہیں چلتے تو پھر تو آپ کی باقی ساری بیٹنگ ہی کولیپس کر جائے گی نا۔ تو کم از کم آپ کے پاس نیچے ایک ایسا بیٹسمین ہونا چاہیے جو اپنی اننگز کو بنا کے آخر تک ٹیم کو لے کے چل سکے، اور یہ تمام صلاحیتیں شان مسعود میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا نمبر 4 پہ شان مسعود کی بہترین جگہ، اسے کھلانا چاہیے، اعتماد دینا چاہیے، اور پھر دیکھیں گے کہ شان مسعود آپ کو پرفارم کر کے بھی دیں گے۔ نمبر 5 پہ آپ کھلاتے ہیں افتخار کو۔ معذرت کے ساتھ اس کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے نا، وہ مصباح الحق کا منظور نظر ہونا ہے، اور چونکہ بابر اعظم بڑے دوست ہیں مصباح الحق صاحب کے، تو مصباح کی دوستی میں بابر اعظم لگاتار اور مسلسل افتخار کو کھلائے جا رہے ہیں۔ آپ مصباح الحق کے کپتان ہوتے ہوئے سے لے کے آج تک دیکھیں، جتنے زیادہ مواقع افتخار احمد کو ملے ہیں، اتنے زیادہ مواقع کسی اور کو ملے ہی نہیں ہیں، اور ایک گنی چنی 1-2 اننگز کے علاوہ آپ کے پاس کوئی افتخار کے کریڈٹ پہ کوئی اچھی اننگز نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ افتخار سے معذرت کر لینی چاہیے۔ افتخار کی T20 جگہ میں، او ڈی آئی ٹیم میں، T20 میں اور او ڈی آئی میں افتخار احمد کی جگہ بالکل نہیں بنتی۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر افتخار کی جگہ نہیں بنتی تو پھر آپ کے پاس چوائس ہے خوش دل شاہ اور محمد آصف کی۔ تو یار ہوش کے ناخن لیں، آصف کے ایک چھکے کو دیکھنے کے لیے آپ اور کتنا اس پہ خرچ کریں گے، کتنی سرمایہ کاری کریں گے؟ آصف علی نے اگر ایک ہی چھکا لگانا ہوتا ہے تو ایک آدھا چھکا تو شاداب خان اور محمد نواز بھی لگا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا نمبر 5 کی جو پوزیشن ہے وہ فی الوقت خالی ہے۔ شاداب اپنا افتخار کی جگہ بھی نہیں بنتی، آصف علی کی جگہ بھی نہیں بنتی، اور خوش دل شاہ کی بھی جگہ نہیں بنتی۔ انہیں ڈراپ کر دینا چاہیے، اور آپ ڈومیسٹک میں دیکھیں محمد وسیم جو ہمارے چیف سلیکٹر ہیں، رمیز راجہ چیئرمین پی سی بی صاحب کو چاہیے کہ وہ ڈومیسٹک میں دیکھیں جو ٹاپ پرفارمر ہو، آپ اسے لے کے ہیں۔ یار افتخار کو جتنا کھلایا ہے اس کا 10% ہی کسی کو چانس دے کے دیکھ لیں، کسی ڈومیسٹک پرفارمر کو، آپ دیکھیں گے کہ یہ 5 نمبر کی بہت اہم جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی آ کے اس جگہ کو پر کر دے گا۔ اور یہی ایک ویک پوائنٹ ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا، کیونکہ اوپر کے نمبر پہ آپ جو کھلاڑی کھلا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے نیچے آپ جنہیں کھلا رہے ہیں شاداب خان اور محمد نواز کو جینین آل راؤنڈر ہیں۔ ہاں، بابر اعظم کی کپتانی میں یہ فلاپ، اس معاملے میں ضرور فلاپ ہوئے ہیں کہ محمد نواز کو بولنگ میں کبھی نہیں کراتے اور اسے اعتماد کے ساتھ بیٹنگ نہیں کراتے۔ محمد نواز ایک پیور بولر اور بہترین قسم کا آل راؤنڈر ہے۔ محمد نواز اور شاداب خان آپ کا اثاثہ ہے ٹیم کا، انہیں کھلائیں آپ۔ یعنی 6 اور 7ویں نمبر پہ اتنے اچھے ہٹر اور زبردست قسم کے بولر اگر آپ کو مل رہے ہیں، آل راؤنڈر مل رہے ہیں، تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے نیچے آ جائے، آپ کے پاس جو بولر ہیں 4، وہ چاروں کمال کے بولر ہیں۔ ایسا ہمارا بولنگ اٹیک کہ پوری دنیا نے ورلڈ کپ کے پاکستانی بولنگ اٹیک کی تعریف کی ہے، یعنی محمد وسیم جونیئر، شہنشاہ افریدی اور جناب حارث رؤوف اور نسیم شاہ، یہ چاروں آپ کے بہترین۔ آپ دیکھیں ایک پیور بولنگ اٹیک پاکستان کا بن رہا ہے، 4 شاندار فاسٹ بولر اور 2 سپن بولر، یعنی ایک جس میں ایک لیگ بریک بھی ہے۔ تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے پاکستانی ٹیم کے پاس۔
آج آ کے نمبر 5 کی جو پوزیشن ہے انتہائی اہم پوزیشن ہے، اسی نے جناب لیٹ مڈل آرڈر میں ٹیم کو لے کے آگے جانا ہوتا ہے اور لمبی ہٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو آپ افتخار کے جھنجھٹ سے نکلیں، خوش دل شاہ کو اور جناب محمد آصف کو بائے بائے کہہ دیں، اور ڈومیسٹک کے کسی ٹاپ پرفارمر کو آپ اس نمبر پہ کم از کم 10 سے 15 میچ کھلا کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی ٹیم میں کیسی جان پڑتی ہے۔ تو یہ تھی میری بیسٹ 11 جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بس نمبر 5 پہ کسی بیٹسمین کو، اور سعود شکیل کا نام بڑا آ رہا ہے، اور بھی ایک دو پرفارمر ہیں ڈومیسٹک پرفارمر، آپ کسی کو موقع دے کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العالمین پاکستانی ٹیم کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ تجزیہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔